آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رمضان کا آخری عشرہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے ہر دن رات میں ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے یا طالب الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، اے خیر کے طلبگار، اللہ کو پانے کا ارادہ کرنے والے، جنت میں جانے کا شوق رکھنے والے، اقبل، آگے بڑھ، محنت کر، کوشش کر، مل جائے گا تجھے۔ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اقصر، اور اے شر کا ارادہ کرنے والے، نافرمانی کی طرف قدم اٹھانے والے، اللہ کی ناراضگی کے کام کا ارادہ کرنے والے، جہنم کی طرف تیرے اٹھنے والے جو قدم ہیں، اقصر، رک جا، بس کر۔ رب تعالیٰ نے اپنے بندے کو اپنے قرب، اپنے محبوبیت اور اپنی رضا کے اعمال عطا فرمائے ہیں۔ اللہ اللہ ہے، بندہ بندہ ہے۔ بندے اور خالق کے درمیان جو جوڑ کا کام دے، بندے اور خالق کے درمیان جو تعلق بنتا ہے وہ اعمال کے ذریعے سے بنتا ہے۔ اعمال میں سے روزہ بھی عمل ہے، ذکر بھی عمل ہے، تلاوت بھی عمل ہے، صدقہ خیرات بھی عمل ہے، زکوٰۃ بھی عمل ہے، لیکن اللہ کے قرب اور نزدیکی کے حاصل کرنے کا سب سے بہترین عمل جو اللہ نے اپنے بندے کو عطا فرمایا وہ نماز ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے، حدیث میں آتا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصلاۃ معراج المؤمن، نماز مومن کا معراج ہے۔ کیا مطلب معراج کا؟ اپنے رب کے تعلق کو پا لیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان آپ نے سنا ہوگا کہ جب میرا دل کرتا ہے کہ میں اللہ سے باتیں کروں، اللہ سے باتیں کرنے کا جب میرا دل کرتا ہے تو میں نماز کی نیت باندھ لیتا ہوں اور سبحانہ سے شروع ہوتا ہوں، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ کس سے باتیں ہو رہی ہیں؟ اللہ سے۔ اور نماز ہی وہ عمل اور وہ حکم ہے، اس کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگا لیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی میں ایک بھی فرض نماز نہیں چھوڑی، حالانکہ آپ تو امام الانبیاء ہیں، آپ کے بارے میں آپ تو معصوم ہیں، آپ نہ بھی پڑھتے تو کوئی ایسی بات نہیں تھی، لیکن ساری زندگی ایک نماز نہ چھوڑنا، یہ نماز کی اہمیت میرے اور آپ کے ذہن میں بٹھایا جا رہا ہے۔ بلکہ وَإِن كُنتُمْ رِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، قرآن کریم کی آیت ہے کہ اگر نماز اس حالت میں نماز کا وقت ہو گیا کہ تم حالت جنگ میں ہو تو پھر سواری پر سوار ہو پھر بھی نماز کی ادائیگی ہے، پیدل چل رہے ہو تو پھر بھی نماز کی ادائیگی۔ قرآن کریم نے صلاۃ الخوف کا ایک طریقہ ذکر کیا ہے جس کی تفصیل حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے احادیث میں فرمائی ہے کہ سامنے دشمن ہے اور زمانہ وہ جہاں آمنے سامنے کی لڑائی ہوتی تھی، ادھر تیر تلوار ادھر تیر تلوار،
اب نماز کا وقت ہو گیا تو قرآن نے طریقہ بتلا دیا، اب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیل بتلا دی کہ اپنے صحابہ کے 2 جماعتیں بنا لو، ایک جماعت دشمن کے مقابلے میں کھڑی رہے اور ایک جماعت آپ کے پیچھے 1 رکعت پڑھے، پھر یہ جائے وہ آئے رکعت پڑھ کے اپنی نماز پوری کر کے چلی جائے۔ یعنی حالت جنگ میں بھی نماز معاف، میدان جنگ میں بھی نماز معاف نہیں۔ یہی وہ نماز ہے جس کے اہمیت کا اندازہ اس سے آپ لگا لیں کہ باقی جتنے احکام آئے، روزہ آیا، زکوٰۃ کا حکم آیا، حج کا حکم آیا، جتنے بھی احکام آئے کچھ مکے میں آئے اور کچھ مدینے میں آئے۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ہے، جیسے تیمم کا حکم آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے، لیکن نماز وہ حکم ہے، جب اس کو دینے کی باری آئی تو رب تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر نہیں، کرسی، سدرۃ المنتہا اور عرش پر بلا کر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نماز کا تحفہ عطا فرمایا۔ باقی احکام کی صورت میں اور نماز جو ملی یہ تحفے کی صورت میں، اور فرمایا میرا حبیب تھی تو 50، 5 ہو گئی، لیکن آپ کی امت میں سے جو بھی 5 پڑے گا میں اللہ اس کو بدلہ اور ثواب 50 کا عطا کروں۔ اب رمضان کا یہ مہینہ جس میں بندہ اپنے رب کے قریب ہونے کی کوشش کرتا ہے اور رب کے قرب کے، اس کے محبوبیت کے جو ذرائع، اس میں ایک ذریعہ نماز ہے، اللہ نے روزوں میں نماز کا اضافہ کر دیا۔ تراویح ہم پڑھتے ہیں نا، وہ نماز ہے، اور بیک وقت ایک ہی وقت میں سب سے زیادہ رکعتوں والی نماز کون سی نماز ہے؟ تراویح ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر سجدے پر اللہ ملتے ہیں، ہر سجدے پر اللہ کا قرب ملتا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اقرب العبد الی اللہ، بندہ سب سے زیادہ قریب جو اپنے رب کے ہوتا ہے وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے نجات دیتا ہے تجھے، ہزاروں سجدوں سے تجھے نجات دیتا ہے۔ بہرحال نماز ایک اہم عبادت ہے۔ حدیث میں آتا ہے اب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز پورے دین میں ایسے جیسے انسان کے بدن میں اس کا سر ہے۔ بازو نہیں ہے انسان زندہ رہ سکتا ہے، ٹانگ نہیں ہے انسان زندہ رہ سکتا ہے، انگلیاں نہیں ہے انسان زندہ رہ سکتا ہے، لیکن اگر انسان کے جسم کے ساتھ، اس کے دھڑ کے ساتھ اس کا سر نہیں ہے تو وہ انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ اسی طرح اگر زندگی میں نماز ہے تو سمجھو اس بندے کا دین زندہ ہے۔ نماز ہے، یہی نماز اس کو باقی اعمال پر لے آئے گی۔ نماز ہے، زندگی میں باقی گناہ ہے، اگر نماز صحیح نماز بن گئی تو یہ نماز اس کو باقی گناہوں سے روک دے گی، کیونکہ نماز کی خاصیت قرآن بتلاتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز انسان کو بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے اگر ایک بندہ نماز بھی پڑھ رہا ہے، اس کی زندگی میں بے حیائی اور برائیاں بھی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس بندے کی نماز ابھی صحیح نماز بنی نہیں ہے، کیونکہ قرآن اعلان کرتا ہے کہ جو بندہ نمازی بن گیا اس بندے کی زندگی میں بے حیائی اور برائی کے کام نہیں آ سکتے۔ تو معاشرے میں آج جو ہم کہتے ہیں نا بڑی بے حیائی معاشرے میں، بڑی برائیاں ہیں معاشرے میں، یہ برائیاں اور یہ بے حیائی تب ختم ہوگی جب معاشرے کا ہر فرد نمازی بنے گا۔ مرد ہے مسجد کے نمازی بنیں گے، عورتیں ہیں گھروں کی نمازی بنیں گی، جوان ہے، بچیاں ہیں، بچے ہیں اور بلوغ
जो करीबुल बुलूग, बुलूग के करीब के जवान हैं, वो भी नमाजी बनेंगे, तब जाकर मुआशरे से बेहयाई और बुराई का खात्मा होगा। हदीस में आता है ना, अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुरू औलादकुम वहुम अबनाउ सबअ सिनीन, बच्चा जब 7 साल का हो जाए तो उसको नमाज का कहो। आज हम कहते हैं बच्चा है, और जब 10 साल का हो जाए नमाज न पढ़े तो उसको नमाज न पढ़ने पर उसको सजा दो, उसकी पिटाई करो। तो नमाज है जिसके मुताल्लिक कल भी बात हुई थी। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमान शुरू हुआ था कि जब बंदा 5 वक्त पाबंदी के साथ नमाज पढ़ता है तो अल्लाह उस बंदे को कितने इनामात से नवाजते हैं? 5 इनामात से। 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करने वाला, उसको कितने इनामात मिलते हैं? 5। फर्ज नमाज 5 वक्त की पाबंदी करता है, 7 सुन्नतें पढ़ता है, उसका अलग सवाब मिलेगा, नफल पढ़ेगा उसका अलग सवाब मिलेगा। हदीस में आता है, मिशकात की रिवायत है, बाब सुनन व फज़ाइलहा में अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, दिन के नमाजों के साथ जो सुन्नत मुअक्कदा है वो 12 रकात है। कितनी रकात है? 12। जो बंदा दिन के, एक दिन के सुन्नतों का एहतमाम करता है, जो नमाजों के साथ है, जिनकी तादाद 12 रकत बनती है, उन 12 रकतों के बदले अल्लाह उस बंदे के लिए जन्नत में एक महल तैयार करते। अब एक दिन के 12 रकत सुन्नत पर एक महल तैयार, वो बस अगले दिन और अगले दिन और अगले दिन और जितने दिन है उतने दिन सुन्नत का एहतमाम करेगा तो अल्लाह उतने उसके लिए जन्नत में महल तैयार कर देंगे। मैं जब कहते यार इड्डा की करना जन्नत जाके, इतने महल्लात नो करना की, जब जन्नत सामने आएगी ना, जन्नत का पता चलेगा, जन्नत की नेमतों का पता चलेगा, वहां पर तो महल है, 12 रखते तो 12 रखते हैं। हदीस में आता है, एक बंदा अपने से ऊपर के दर्जे के जन्नती को देख लेगा, जब वो नजर आएगा तो इसके दिल में चाहत होगी, काश मेरा भी दर्जा, मेरा भी मुकाम, मेरा भी महल ऊंचा होता इससे बराबर। फिर सोचेगा, पता नहीं इसने जिंदगी में कितनी नेकियां की होंगी जिसकी वजह से इसका दर्जा मेरे से इतना ऊंचा और बुलंद। तो जन्नत में कोई ख्वाहिश तो नहीं रहेगी, पूरी होगी। कोई तलब ऐसी नहीं जो पूरी ना हो। वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फीहा मा तद्दाउन का मिस्ताक हर इंसान बनेगा। तो अल्लाह उससे फरमाएंगे, पूछ लो इससे कितने तेरे से ज्यादा इसने नेकियां की जो इसका मुकाम और मर्तबा तेरे से इतना बुलंद हुआ। जब भी पूछेगा उससे, हाँ भाई बदला, तेरा महल मेरे से ऊंचा, तेरा मुकाम मेरे से बुलंद, तेरा बाला खाना मेरे से बाला तर, वो कहेगा तेरी जिंदगी की नेकियां, मेरी जिंदगी की नेकियां